یہاں تک بات ہوئی تھی کہ عبد المطلب نے جو نظر مانی تھی جب ان کا ایک ہی بیٹا تھا حارث، اور زمزم کا کنواں کی کھدوائی جب ہو رہی تھی دوبارہ سے، اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی تھی لوگوں کی طرف سے، تو انہوں نے نظر مانی تھی اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کے نام پہ قربان کروں گا۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ اس وقت اکیلے تھے، ایک ان کا بیٹا تھا، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو اس وقت ان کو یہ خیال ہے کہ میرے 10 بیٹے ہوتے آج میرے پاس ایک طاقت ہوتی۔ اللہ نے جب عبداللہ دیا ان کو، یہ 11ویں بیٹے تھے ان کے، عبداللہ کا نمبر 11واں تھا۔ جب یہ خواب ان کو آیا، اشارے ملے، ان کو اپنا وہ منت یاد آئی، تو ان کو قربان کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے جب تیار ہوئے، یہ پورا تفصیلی واقعہ گزشتہ جمعہ گزرا تھا کہ بہنیں بیچ میں آڑے آئیں، رکاوٹ بنی کہ نہیں ہم بھائی کو ذبح ہونے نہیں دیں گے۔ آخرکار قرآن اندازی کی طرف بات گئی، 10 اونٹوں سے شروع کر کے 10 مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، 100 اونٹ ایک طرف رکھے گئے اور عبداللہ کا نام دوسری طرف، تب جا کر 100 اونٹوں کا نام آیا، تو 100 اونٹ قربان ہوئے، عبداللہ بچ گئے۔ اللہ نے یہ رکھا تھا ترتیب، اسی لیے عبداللہ کا لقب ذبیح بھی تھا، ذبیح ان کا لقب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا۔ حضرت عبداللہ جب بڑے ہوئے، بلوغت کی عمر کو پہنچے، تو عبد المطلب نے ان کے رشتے کے لیے آگے پیچھے کوئی تلاش شروع کی۔ آخرکار بنو زہرہ جو خاندان تھا، ایک زہرہ خاندان تھا، اس میں سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، عجیب اتفاق یہ کہ یہ بھی یتیم تھیں، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، وہب ان کے والد کا نام تھا، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور ان کے چچا تھے دوسرے، وہیب ان کا نام تھا، یہ ان کی پرورش میں تھی۔ عبد المطلب وہاں پہنچے رشتہ لے کر، رشتہ ہوا، اور اتفاق یہ ہے کہ وہیب کی ایک دوسری بیٹی تھی جس کا نام تھا حالہ، جو حضرت آمنہ کی آپس میں چچا زاد، دونوں چچا زاد بہنیں ہوئیں۔ عبد المطلب نے اپنا رشتہ بھی اس سے وہ اپنے رشتے کے لیے نہیں، ان کو پیغام دیا کہ ان کا نکاح مجھ سے کروا دیں، ان کے والد سے کا۔ تو ایک ہی مجلس کے اندر دونوں نکاح ہو گئے، عبد المطلب کا نکاح ہوا حالہ سے، یعنی حالہ ان کے نکاح میں آئے، اور حضرت آمنہ کا نکاح عبداللہ سے ہو گیا۔ یہ والد اور بیٹے دونوں کا نکاح ایک ہی مجلس میں ہوا، اور انہی حالہ کے بطن سے اللہ نے پھر عبد المطلب کو 12واں بیٹا دیا تھا، جن کا نام تھا حضرت حمزہ۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے 3 رشتے بنتے تھے۔ ایک رشتہ تو یہ کہ یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھی ہو گئے، چونکہ دونوں کی والدیں آپس میں چچا زاد بہنیں تھیں۔ دوسرا رشتہ یہ کہ یہ حضور کے چچا بھی تھے، عبداللہ سے چھوٹے تھے یہ۔ اور تیسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت سویبہ جو ابو لہب کی باندی تھیں، جس نے حضور کو دودھ بھی پلایا تھا، اسی خاتون نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، تو اس طرح یہ دودھ شریک بھائی بھی ہو گئے تھے، گویا چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، اس طرح کے 3 رشتے تھے ان کے سے۔ اسی لیے حضور کو بڑی محبت تھی اپنے چچا حضرت حمزہ سے، عمر کا بھی زیادہ فرق نہیں تھا۔ خیر، عبداللہ کا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، جب ان کی عمر 18 سال کی ہوئی تو عبداللہ تجارت کی سفر میں گئے، شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس زمانے میں شام کے اور یمن کے تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، تو تجارتی قافلے کے ساتھ اپنا سامان لے کر عبداللہ گئے، شام کی طرف جانا ہوا۔ شام کا جو راستہ تھا یہ مدینہ سے ہو کر جاتا تھا، اور پہلے یہ بات گزری بھی تھی کہ حضور کے جو پردادا تھے ہاشم، ان کا بھی مدینہ سے ہوتے ہوئے سفر ہوا تھا، مدینہ میں انہوں نے نکاح کیا تھا، اور پھر شام میں جا کر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ عبداللہ جب مدینہ پہنچے تو بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تو وہاں ان کا والدہ جو آمنہ تھی، ان کے خاندان کے کچھ لوگ بھی تھے، تو وہیں رک گئے۔ قافلے والے چلے گئے، واپس آئے تو عبد المطلب نے پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہیں؟ سب نے بتایا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ 18 سال عمر تھی اس وقت۔ کہاں انتقال ہو؟ کہا مدینہ میں انتقال ہو۔ زمانہ مواصلاتی ذرائع تو تھے نہیں کہ فون کے ذریعے رابطے ہوتے۔ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ معلومات کر کے آؤ۔ گئے، وہ معلومات کی، واپس آئے، بتایا والد کو کہ ہاں ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کی تدفین بھی مدینہ میں ہو گئی، چونکہ حضور نے بھی بعد میں مدینہ ہی جانا تھا،
تو ان کی تدفین بھی مدینہ منورہ میں ہو گئی۔ ان کا انتقال حضور کی ولادت سے ٹھیک 60 دن پہلے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، 60 دن پہلے ان کا والد کا انتقال ہو گیا۔ 5 دن کے بعد، ابھی ان کے 5 دن ہی گزرے تھے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ جب دنیا میں کسی نبی نے آنا ہوتا ہے نا، تو دنیا میں اس طرح کے عجیب خلاف عادت، خلاف عقل، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہوا یوں کہ اس زمانے میں یمن کا جو گورنر تھا ابرہہ، یمن اس زمانے میں صوبہ تھا ایتھوپیا کا، جس کو ہم آج کل ایتھوپیا کہتے ہیں، اس کا پرانا نام حبشہ تھا، اس کا صوبہ تھا۔ وہاں کا جو گورنر تھا ابرہہ، یہ بت پرست تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا یہ بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے سارے مکہ جاتے ہیں۔ بیت اللہ کیا ہے؟ سادی سی عمارت ہے۔ تو اس نے اسی طرح کی ایک عمارت بنائی یمن میں، اور بڑی خوبصورت بنائی، اس کے اندر نقش و نگار جو کچھ ہوتا تھا کیا اس نے، اور لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد کوئی مکہ نہیں جائے گا، سب اس کو دیکھنے آئیں گے۔ عرب تو پھر عرب تھے، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ تو اس گھر کی توہین ہے۔ کسی نے اس گھر کے اندر کچھ گندگی پھینک دی، اس جو ابرہہ نے بنایا تو اس میں کچھ گندگی پھینک دی۔ ابرہہ نے دیکھا کہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کی ان لوگوں نے توہین کی ہے، جس کا سبب جو ہے وہ گھر ہے جو مکہ میں، اس کی وجہ سے اس کو میں نہیں چھوڑوں گا، اسے توڑ کے آؤں گا۔ طاقت میں تھا وہ۔ یہ جو وقتی طاقت ہوتی ہے نا، انسان کو بعض دفعہ ایسے کام اس سے کروا لیتی ہے کہ پھر جب انسان معذور ہوتا ہے بڑھاپے میں، پھر اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے کیا تو بڑا غلط تھا، نتیجہ اس کا یہ مرتب ہو رہا ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی پکڑ آ گئی مجھ پہ۔ یہ وہاں سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اور راستے میں جتنے قبائل تھے ان سب قبائل کو یہ مارتا ہوا، قتل کرتے، لوگوں کو قتل کر دیتا، کسی کو خاموش کر دیتا کہ بھئی کسی نے کوئی وہ نہیں کرنا۔ خیر وہاں سے چل کر یہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، جو منی کے حدود ہے، یہاں یہ پہنچا، رات کا وقت تھا، یہاں ہی رک گیا۔ اس زمانے میں آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ عرب جو ہے نا یہ اونٹ پالنے کے بڑے شوقین ہیں، لیکن یہ گھروں میں نہیں پالتے ہیں، باہر صحراؤں میں پھر رہے ہوتے ہیں، مہینوں باہر پھر رہے ہوتے ہیں، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جاتے ہیں یہ لوگ اپنے اونٹوں کو دیکھنے کے لیے، وہاں خیمے لگا لیے، کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو عبد المطلب کے اس وقت 200 کے قریب اونٹ تھے، وہ سارے باہر چل رہے تھے ادھر منی عرفات کی ان پہاڑیوں میں۔ اس نے وہ سارے پکڑ لیے، کچھ اور بھی پکڑ لیے سارے، کہا ان کو ذبح کریں گے۔ عبد المطلب کو پتہ تو پہلے چل گیا تھا کہ ابرہہ اتنا بڑا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آ رہا ہے۔ عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں بھئی ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لڑ تو نہیں سکتے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے کہیں گے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے، آپ لوگ یہ جگہ خالی کر کے سائڈوں پہ ہو جانا۔ خود چلے گئے ابرہہ سے ملنے کے لیے۔ ابرہہ جو تھا وہ اپنے جہاں اس نے پڑاؤ کیا ہوا تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پہ۔ عبد المطلب کا نام تو سنا تھا اس نے، ادب سے ملا، بٹھایا اپنے ساتھ، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ آپ نے پکڑ لیے ہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا، میرے اونٹ مجھے واپس کر دینا۔ تو وہ متکبرانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ آپ بیت اللہ کی بات کریں، اس گھر کی جس کو میں گرانے آیا ہوں اس کے لیے سفارش کریں گے، اس کی بات مجھ سے کریں گے، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے بس۔ تو عبد المطلب نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا۔ بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایک جملہ نکلتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی لفظ نکل جاتا ہے انسان سے پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس لفظ کے ذریعے انسان جنتی بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ وہ لفظ انسان کو جہنم میں پھینکوا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے کہا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وللبیت رب سیمنعہ، کہا میرے اونٹ ہیں، اونٹ تو میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں آیا ہوں، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ وہ جو گھر ہے اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، اور وہ خود ہی اس کا دفاع کرے گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ابرہہ نے صبح کو جب لشکر اپنا روانہ کیا، بیت اللہ کی طرف آنے لگے، گرانے لگے، اس نے اونٹ دے دیے واپس۔ عبد المطلب واپس آئے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ واپس آ کر اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر ایک طرف بیٹھ کر خوب دعائیں کی اس نے۔ اللہ رب العزت نے ابابیل، یہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، ان پرندوں کو ایسے کر سورہ فیل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ پرندے ایسے بھیجے کہ ان کے چونچوں میں چھوٹی سی کنکری ہوتی تھی،
اور اس کنکری کو جب اوپر سے پھینکتے تھے نا، صرف چھوڑتے تھے، مارتے بھی نہیں، پھینکتے تھے، تو وہ کنکری میزائل کی طرح لگتی ان کے فوجی کے سر میں، اس کو چیرتے ہوئے ہاتھی میں لگتی اور زمین میں چلی جاتی تھی، اور یوں سارے ڈھیر ہو گئے۔ ابرہہ خود نہیں مرا، زخمی ہوا، اس کو کوڑ کی بیماری لگ گئی تھی جس سے جسم گلنے لگ جاتا ہے، سڑتا ہے، اور اس طرح اسی حالت میں یہ واپس گیا، اس کا جسم گل گل کر سڑتا گیا، مرتا گیا، اس طرح کرتے کرتے یہ جسم بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پھر جا کر یہ مرا۔ اللہ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ٹھیک 55 دن سے پہلے کا تھا، 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جب انتقال ہوا تو آپ کو ترکے میں 5 اونٹ ملے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو آپ کے والد کے تھے، اور کچھ بکریاں تھیں، ایک باندی تھی جس کا نام تھا ام ایمن، یہ ملے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ یہ جو واقعہ پیش ہے اس کے 55 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس رات ولادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ اس رات ابو طالب کے گھر میں تھی، جو حضور کے چچا حضرت علی کے والد تھے، ان کے گھر میں تھی، اور اس وقت ایک خاتون تھی حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ان کا نام ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، جس وقت ولادت ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا گھر کے اندر ایک عجیب قسم کی روشنی پھیل گئی تھی، رات کا وقت تھا اور گھر میں روشنی پھیل گئی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کس چیز کی روشنی ہے۔ خیر جب ولادت ہوئی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی، ولادت کا دن کون سا تھا یہ تو پکی بات ہے کہ پیر کا دن تھا، لیکن تاریخ کے بارے میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ ہمارے یہاں مشہور تو 12 ہے، واللہ علم 12 بھی ہو سکتی ہے، لیکن کہیں پر 8 بھی آتا ہے، کہیں 10 کا ذکر بھی آتا ہے، کہیں 12 کا بھی آتا ہے، کہ 8 ربیع الاول تھی یا 9 تھی یا 12 ربیع الاول تھی، کوئی ان میں سے ایک تاریخ تھی، اور ہم تاریخ کے مکلف تو ہیں نہیں۔ اللہ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ یہ بتاؤ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، یہ نہیں پوچھنا اللہ نے۔ ہاں یہ پوچھنا ضرور ہے، حضور کو جانتے تھے؟ ہاں بھئی جانتے تھے۔ وہ کون تھے؟ کس لیے آئے تھے؟ اور تم کتنی ان کی مان کے چلے تھے، کتنی مان کے چلے تھے، بس یہ ضرور پوچھیں گے اللہ۔ ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، یہ فکر ہمیں نہ ہو کہ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے بے شمار نبی بھیجے، تعداد بھی اللہ نے نہیں بتائی، وہ تو احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف روایت آتی ہیں۔ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اللہ کہتے ہیں کچھ میں نے تمہیں بتائے، کچھ بتائے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں 17، 18، 19 نبیوں کا نام ہے، باقیوں کو تو ذکر ہی نہیں ہے۔ لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ، کوئی کہیں 2 لاکھ کا ذکر بھی روایات میں آتا ہے، اتنے نبی آئے۔ تو کسی نبی کی ولادت یا وفات کی تاریخ کے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے، ہم اس کے مکلف ہی نہیں، نہ یہ شریعت کا حکم ہے۔ ہاں مقصد کا ضرور پوچھیں گے۔ خیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کا جسم مبارک بالکل صاف ستھرا، مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، یعنی کسی کو ہاتھ لگانے بھی ضرورت نہ پڑے۔ عبد المطلب کو جب پتہ چلا، بتایا گیا کہ آپ کے ہاں پوتے کی ولادت، بڑے خوش ہوئے، چونکہ ان کو عبداللہ سے محبت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے عبد المطلب کو ان سے محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا انہوں نے، اور اسی وقت سیدھا بیت اللہ لے کر گئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، تھوڑی دیر پھر واپس لائے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے عقیقہ بھی خود کیا، عبد المطلب نے عقیقہ بھی خود کیا اور نام بھی خود رکھا۔ حضور کا یہ نام بھی بڑا عجیب ہے، حضور کا نام انہوں نے رکھا محمد، محمد نام ہے یہ۔ والدہ کو اللہ رب العزت نے الہاماً دل میں ڈالا، انہوں نے کہا احمد ہونا چاہیے، اور حضور کے دادا نے رکھا محمد۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ اور یہ نام اس سے پہلے عربوں میں تھا بھی نہیں، کسی کا نہیں تھا۔ اس کی ایک وجہ تھی، اللہ رب العزت نے حضور کے اس نام کو بھی محفوظ رکھنا تھا، کسی ایرے غیرے کا نام بھی نہ ہو، کسی مشرک کا نام بھی نہ ہو۔ یہ پہ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے جو یہ باتیں کی تھیں کہ آخری دور میں ایک نبی آئیں گے جس کا نام محمد ہوگا، تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لیے تھے، لیکن اگلا بھول گئے تھے کہ ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، محمد بن عبداللہ ہوگا، یہ کسی نے نہیں رکھا تھا، اللہ نے حفاظت کرنی تھی، اللہ نے محفوظ رکھنا تھا اس نام کو، اتنا محفوظ رکھا اس نام کو۔ اور جن لوگوں کے یہ نام رکھے گئے تھے 15-16 آدمی جو پرانے تھے، ان میں سے کوئی آدمی مشہور بھی نہیں ہوا، اور حضور کے بعد بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ نام سب سے پہلے جس صحابی کا نام پڑا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سے عمر میں 17 سال چھوٹے تھے، تو گویا 17 سال بعد اور پہلے اس طویل عرصے میں اللہ نے اس نام کو محفوظ رکھا تھا، کسی کو دیا نہیں، اتنا عجیب اچھا نام۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے جب یہ نام رکھا تو لوگوں نے پوچھا آپ نے یہ نام کیوں رکھا؟ کوئی مشہور نام رکھتے، غیر معروف نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد کے معنی ہوتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں سب سے زیادہ جس کی تعریف ہو وہ اسے کہتے ہیں محمد، یعنی محمد کے یہ معنی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میرے اس بچے کے، عبد المطلب حضور کو اپنا بیٹا کہتے تھے، میرا بیٹا، کبھی یہ نہیں کہتے تھے پوتا، بیٹا کہتے محبت میں۔ اور حضور نے بھی ایک مرتبہ یہ کہا تھا انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنی شجاعت اور بہادری بتاتے ہوئے، میں عام آدمی نہیں ہوں۔ تو خیر فرمایا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی ساری دنیا کے لوگ تعریف کریں، یہ ایسا بن جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہے، پوری دنیا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی جو آدمی حضور کا نام بھی لے گا نا محبت سے لے گا، وہ الگ بات ہے، جو شیطانیت جس کے ذہن میں ہو، جس کے دل میں، وہ الگ بات ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ عواء الکلب لا یظلم البدر، کہ کتوں کے بھونکنے سے 14ویں کا چاند جو وہ تاریک نہیں ہو جاتا، لیکن وہ اپنی جگہ چمکتا رہتا ہے۔ تو خیر والدہ نے جو نام رکھا احمد، اس کے معنی کیا؟ اللہ نے یہ الہامی نام ڈالے دو، کسی نے نہیں بتایا تم کو، کوئی اس زمانے میں مفتی نہیں تھا کہ ان سے جا کر پوچھتے کہ بھئی میں نے بچے کا نام رکھنا ہے، بتاؤ کہ اچھا سا نام ہونا۔ الہاماً ڈالے اللہ نے دونوں کے دل میں۔ والدہ نے نام رکھا احمد، احمد نام رکھا۔ احمد کے معنی یہ ہوتے ہیں اللہ کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے، حضور سے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کسی نے نہیں کی، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ نام تھا احمد، یہ یاد رکھیں، یہ نام احمد ہے۔ ہم لوگ احمد احمد کرتے رہتے ہیں، یہ غلط نام ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی احمد کہا ہے، اگر کسی کا نام ہم نے رکھنا ہے تو احمد رکھیں، نہیں رکھنا تو احمد احمد نہ کریں، حضور کا نام بگاڑے نہیں۔ ہم نے حضور کے نام بھی بگاڑے اور محبت میں آ کر حضور کے نام بھی کاٹے، سنتیں تو کاٹتے تھے، اب نام بھی کاٹتے ہیں۔ وہ کیک بناتے ہیں نعوذ باللہ، اس پہ محمد کا نام لکھا اور پھر اس کو یوں چھری سے کاٹتے ہیں، بڑا عجیب ڈرامے نئے شروع ہو گئے۔ تو خیر حضور کا نام دادا نے رکھا الہاماً محمد، والدہ نے رکھا احمد، دونوں نام رکھے گئے، دونوں نام ہو گئے۔ دادا نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیوں میں نے یہ نام رکھا ہے۔ سیرت حلبیہ نام کی کتاب ہے، اس میں کچھ فضائل لکھے محمد کے نام کے، بڑے عجیب فضائل لکھے، بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے کہ یہ نام پہلے بھی موجود تھے۔ تورات میں اللہ رب العزت نے حضور کا جو نام بیان کیا تھا وہ احمد تھا، اور انجیل میں جو نام تھا وہ محمد تھا۔ سریانی زبان میں تھی، فارقلید کا لفظ تھا جس کے معنی بنتے محمد کے۔ تو گویا انجیل میں بھی محمد تھا اور تورات میں بھی احمد تھا، لیکن اللہ نے یہ نام اتنا محفوظ رکھا تھا کہ کسی اور آدمی کا یہ نام اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی محمد کہہ کر کسی کو غلط نام سے یا کسی غلط آدمی کا نام محمد نہ پڑے، کوئی مشرک ہو اور لوگ کہیں اس کا نام بھی محمد ہے، نام کی بھی توہین نہ ہو جائے۔ اس لیے اس زمانے میں اللہ نے حفاظت کی ہے، ہم اور آپ بھی اس نام کی حفاظت کریں گے، اس نام کو پکاریں گے بھی صحیح، محمد۔ اللہ نے قرآن میں کتنے دفعہ ذکر کیا ہے؟ 4 مرتبہ۔ ابھی میں نے چاروں آیتیں پڑھی ہیں، 4 دفعہ یہ لفظ قرآن میں ذکر ہوا، محمد کا لفظ، اور یہ 4 مرتبہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دفعہ بھی کافی تھا، 4 مرتبہ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھو گے، یہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو بھی ایسے ہی پڑھو گے تجوید کے ساتھ، محمد کہو گے، نہ محمد ہوگا نہ محمد ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، یہ محمد لفظ ہوگا، اس طرح پڑھو گے تاکہ تمہاری تجوید کے ساتھ اس نام کو تم کرو۔ اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے، تم اس نام کو بگاڑو گے۔ سیرت حلبیہ میں کچھ روایات آتی ہیں اس نام کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اچھا ایک روایت اس کے اندر اور بھی لکھی ہوئی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت صرف ایک آدمی کو ابو محمد کہہ کر پکاریں گے، یا ابا محمد، صرف آدم علیہ السلام کو، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں کہیں گے یا ابو فنا، اے ابو محمد۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی، ظاہر ہے والد بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے نا، والد والد ہوتا ہے۔ جب آدمی کہتا ہے نا یہ کون ہے، یہ فلاں آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ان کے والد ہیں۔ اچھا ذہن میں خود بخود آتا ہے جب یہ ایسے ہے تو ان کے والد تو کتنے بڑے ہوں گے، اگرچہ کچھ بھی نہ ہو، والد تو والد ہوتے ہیں۔ تو حضور کے لیے کوئی یہ نہ کہے ابو فلاں، ابو محمد، یعنی فلاں ابھی محمد بن جائے، کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ حضور سے بھی بڑا کوئی ہے۔ ہاں آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے جد امجد، ان سے کہا جائے گا یا ابا محمد، اور کسی کو ابو محمد بھی نہیں کہا گیا۔ اللہ نے ایسے اس نام کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیرت حلبیہ کی روایت ہے،
فرمایا کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی ہوگا نا، محمد نام کا، اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آئے گی، برکت آئے گی اس گھر کے اندر۔ محمد نام کا صرف آدمی ہوگا، شرط یہ ہے کہ محمد ہونا چاہیے، لفظ نام صحیح ہونا چاہیے اس گھر میں۔ فرمایا کہ اس کا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے گا اس گھر میں۔ اور دوسری ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت دو آدمیوں کو بلائیں گے، ایک بیٹا ہوگا، ایک والد ہوگا، باپ بیٹا ہوں گے دونوں، بیٹے کا نام محمد ہوگا، والد کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کو بلا کر اللہ رب العزت جنت بھیج دیں گے، تم نے صرف میرے نبی کا نام محبت میں رکھا تھا، میں تمہیں تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ نام ہی اتنا عظیم عظمتوں والا، اتنا عظمتوں والا نام، اس لیے ہم نے اس نام کی بھی بڑی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک روایت بڑی عجیب آتی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت آواز دیں گے، یا محمد۔ تو جتنے لوگ ہیں نا محمد نام کے یا محمد جس کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے جب کسی جگہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں، فلائٹ ڈیلے ہو گئی 24 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد جب ذرا سا اعلان ہو سب کے کان کھڑے ہو جائیں، میرا نام لیا جا رہا ہے، میرا نام، انتظار میں بیٹھے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب میدان محشر میں سارے جمع ہوں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانات وقتاً فوقتاً ہوں گے، اتنے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں، اتنے لوگ یہاں آ جائیں، عرش کے سائے میں آ جائیں، تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوں گے کہ میرا نام کہیں سے آ جائے، میں بھی چلا جاؤں، سب متوجہ ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یا محمد، تو جتنے لوگ ہوں گے محمد نام کے یا جن کے نام کے ساتھ محمد ہوگا، سب کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں نے اب سب کو نہیں بلایا، میں نے صرف ایک محمد کو پکارا ہے، جو اپنے محمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکارا، تم سب کیوں کھڑے ہو گئے؟ اب اس وقت میں کیا کیفیت ہوتی ہے دنیا میں انسان کی کہ جب نام لے کر ان کے ابھی تم بیٹھ جاؤ، تو میں نہیں کہا، میں نے دوسرے کو بلایا، وہ پھر کہے گا یار پتہ نہیں اب کتنا انتظار اور کرنا پڑے گا یار۔ اللہ کہیں گے تم سب کو نہیں بلایا، میں نے صرف اپنے محبوب محمد کو بلایا۔ اب یہ سارے واپس افسردگی سے بیٹھنے لگیں گے، جب بیٹھ جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو۔ جب کھڑے ہو گئے فرمائیں گے تمہارا نام بھی میرے محبوب کے نام سے ملتا جلتا ہے، اب میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی کا نام میں نے لیا تھا اور اب تمہیں واپس بٹھاؤں، تم بھی آ جاؤ، سارے چلو جنت میں جاؤ۔ اس نام کا اتنا اللہ خیال رکھیں گے۔ تو اب جب اس نام کا اللہ نے اتنا خیال رکھنا ہے تو وہ نبی کتنی عظمتوں والے ہوں گے، کتنی شان و شوکت والے ہوں گے، اس امت کی کتنی بڑی یہ وہ ہے مقام ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ نے اس امت کو اس نبی کا امت بنایا، امتی بنایا، جس نبی کے نام کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا تھا اور جس نبی کے خاندان کو اللہ نے ایسا پاکیزہ رکھا تھا۔ یہ تو وہ خاندان جو پیچھے آبا و اجداد ہوتے ہیں، جس کی طرف عموماً لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، یا فلاں کے والد یہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے والد یہ وہ فرعون کے وزیر تھے، فرعون کے اس میں کابینہ میں شامل تھے، سب تھے، یہ سب ایسا تھا۔ اس سے نبی کی شان پہ کوئی وہ نہیں آتی، حرف نہیں آتا، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان رکھا، والد کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے بت پرستی کی تھی، کبھی نہیں ہو سکتا۔ دادا ان کے میں نے اقوال پچھلے جمعے آپ کو بتائے تھے، انہوں نے کتنی چیزوں پر مکہ مکرمہ میں پابندی لگا دی، یہ کام نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ شراب پہ پابندی ہے، بدکاری پہ پابندی ہے، بیت اللہ کی توہین اور اس کی بغیر لباس بیت اللہ میں آنے پر پابندی ہے، یہ بچیوں کو جو تم زندہ دفن کرتے ہو یہ پابندی ہے، خبردار یہ کام نہیں کرنے۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان کے منہ سے جو کلمہ نکلا کہ بیت اللہ کا بھی کوئی رب ہے، اس کی حفاظت وہ کرے گا، اللہ نے کیسی حفاظت کی تھی اس کی، ایسی حفاظت۔ تو اللہ نے اس نبی کو خاندان بھی ایسا دیا، اس نبی کو امت بھی ایسی دی ہے، اس امت کو بھی اس طرح بن کے دکھانا چاہیے۔ نبی کی سیرت کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ربیع الاول میں آ کر کچھ گاہ کر، کچھ سنا کر، کچھ سن کر ختم کر دیں، یا زیادہ ہو سکے تو کچھ کھلا پلا بھی دیں۔ ہمیں نہ کھلانے پلانے کا حکم ہے، نہ سننے سنانے کا حکم ہے۔ ایک آدمی ہے نا، وقت ختم ہے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی جو بہت بڑی کمپنی ہے، فیکٹری کا مالک ہے، بہت بڑا کاروبار ہے اس کا وسیع، اور وہ کہیں دور سفر پہ جا رہا ہے، اتنا طویل سفر ہے اس کا کہ اپنے کاروبار سے بالکل وہ لا تعلق ہو جائے گا۔ تو اب ایسے میں وہ کیا کرے گا، اپنا کاروبار کسی آدمی کے حوالے کر کے جائے گا، اپنے ماتحتوں میں دیکھے گا کون سب سے اچھا آدمی ہے، اس کو بلائے گا، اس سے ساری چیزیں حوالے کرے گا، بھائی یہ اتنا بڑا میرا کاروبار چل رہا ہے، اتنی بڑی فیکٹریاں، میری کمپنیاں فلاں 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 چل رہی ہیں، تم نے اس کام کو چلانا ہے اور خیال کرنا کسی چیز کا نقصان نہ ہو جائے،
اور یہ میں سارا کچھ لکھ کے جا رہا ہوں اس فائل کے اندر، کسی چیز کی تمہیں ضرورت پڑے، کہیں لینا دینا پڑے، لین دین ہو تو یہاں دیکھ لینا، اور اس کاروبار کو ایسے چلانا میرے آنے تک، یا تم بھی پھر جب میرے پاس آؤ گے تو مجھے آ کر رپورٹ دینا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ اب وہ آدمی کیا کرے کہ جب وہ مالک چلا جائے، وہ پیچھے سے اٹھائے کاپی اور پین اور اپنے اس مالک کی تعریفوں میں اشعار لکھنا شروع کر دیں، اس پہ کہانیاں لکھے کہ ایسے تھے وہ، اتنے اچھے آدمی، اتنے اچھے، ظاہر ہے اس سے اچھا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو اپنا سارا کاروبار ان کے حوالے کر کے گیا، کوئی اچھا نہیں ہو سکتا اس سے، سب کی چابیاں دے کر گیا۔ یہ خوب لکھ کر بڑی بڑی کتابیں لکھیں، اور کاروبار کی طرف دھیان ہی نہ ہو، سارا کام خراب ہو جائے۔ اس نے خوب اس کی تعریف میں جو ہے نا کتابیں بڑی بڑی لکھ دیں، اور جب آمنا سامنا اس کے وہ پوچھے ہاں بتاؤ بھی میرے کاروبار کا کیا ہوا، تو یہ اپنی ساری کتابیں اس کے سامنے رکھے، دیکھیں یہ میں نے آپ کی تعریف میں یہ میں نے لکھے ہیں، یہ مقالے لکھے ہیں، یہ میں نے تھیسس لکھے اتنے بڑے بڑے، یہ میں نے اشعار کے مجموعے لکھے ہیں، آپ دیکھیں ذرا اس کو۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ان کو رکھو ایک طرف، وہ میرا کاروبار بتاؤ اس کا کیا ہوا۔ اور اگر وہ کاروبار سارا خراب ہو گیا ہو تو کیا اسے خوشی ہوگی؟ اس پر کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہ کہے گا تم نے میرا کاروبار تو غرق کر دیا سارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا پورا دین دے کر گئے تھے، اور آپ نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہا تھا کہ بھائی میری ساری باتیں آج تم جمع کر لو، سن لو، اور آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں 2 مرتبہ یہ بات فرمائی، فرمایا لوگوں یہ بات سن لو، مجھ سے ساری باتیں سیکھ لو، میری اور تمہاری شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو، میری یہ بات ان لوگوں تک پہنچانا جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک پہنچانا۔ اب وہ ساری چیزیں حضور نے فرمایا 2 چیزیں میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، ایک میری سنت، اس پہ عمل کرنا۔ ہم اگر ان سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے شکل و شباہت میں، ہماری قول فعل میں، ہمارے سونے اٹھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں نبی کی سنت نظر نہیں آئے گی، تو زبان سے اگر ہم تعریفیں کریں گے ٹھیک ہے اللہ خوش ہو جائیں گے، لیکن نبی پوچھیں گے تو ضرور نہ کہ بتاؤ بھئی میری سنتوں کا کیا ہوا تھا، میری سنتوں کا کیا ہوا تھا۔ صرف یہی تھا کہ 1 مہینے تم نے وہ سارے کر کے مجالس کر کے سب کچھ کر کے ختم کر دیا، یا سال بھر کچھ اور بھی تھا، کاروبار کرتے تھا، بتاؤ بھئی سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تھا، تمہارا شکل و شباہت، لباس، حلیہ یہ سنت کے مطابق تھا کہ نہیں تھا، نہیں تھا تو بھئی مجھے تو یہ چیزیں چاہیے تھیں۔ تو ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جب بھیجنا تھا نا، تو اس سے کتنے سال پہلے اللہ نے یہ سارے راستے صاف کیے تھے، اور پھر اس نبی کے نام کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا، وہ نام بھی اتنا برکت والا ہے، اتنے بڑے نبی ہیں، اس نبی ہونے، عظیم نبی ہونے کے واسطے یہ امت بھی بڑی عظیم ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لہٰذا تم ایسے بن کے آنا کہ کل قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ میں کہوں یہ میرا امتی ہے، اور نہ شکل میری امتی کی ہو، نہ اعمال میرے امتی کی ہوں، ایسا نہ کر کے آنا، کچھ بن کے آنا۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔